اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ایک مضمون ہے اردو زبان کی ضرورت اور اہمیت۔ اس کے حوالے سے میں نے اس طرح سے اس کا ایک بنیادی خاکہ بنا دیا ہے، یعنی وہ پوائنٹس اس میں آ گئے ہیں جن کو آپ نے اس مضمون میں ڈسکس کرنا ہے۔ اگر آپ ان پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر آپ مضمون کو بنائیں گے تو انشاءاللہ ایک بھرپور اور مکمل مضمون جو ہے وہ بن جائے گا۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ اس کے بنیادی خاکے میں زبان کے حوالے سے آپ نے لکھنا ہے کہ کسی قوم کی جو ثقافت کا ہے اس کا بنیادی جز ہے، اور پھر یہ جذبات اور احساسات کے اظہار کا ذریعہ اور انسانوں کے درمیان جو رابطہ ہے اس کا بھی اہم ذریعہ ہے۔ ان پوائنٹس کے لکھنے کے بعد آپ یہ حوالہ لکھیں، کوئی مہر مراز نہیں ملتا جہاں میں، مجھے کہنا ہے کچھ اپنی زبان میں۔ اور پھر قومی زبان کی اہمیت ہے کہ مختلف علاقائی بولیوں اور زبانوں کی موجودگی میں واحد رابطہ یہ زبان ہی ہوتا ہے، اس کا ذریعہ ہے۔ اور پھر یہ ایک ہے کہ چین کے وزیر اعظم چو این لائی کو انگریزی زبان میں لکھا سپاسنامہ پیش کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا چین ابھی گنگا نہیں ہوا، یعنی انہوں نے اپنی زبان کو ترجیح دی کہ میں اپنی زبان میں ہی یہ سپاسنامہ پیش کروں گا۔ اپنی بقا کے لیے زبان کی حفاظت ضروری ہے۔ اسی طرح اس کو اگر آپ آگے دیکھیں، اردو کا آزادی وطن میں کردار، یعنی پاکستان کا جب آزادی کی تحریک چل رہی تھی تو اس میں یہ اس کا اردو زبان کا کیا کردار تھا، کیونکہ اس وقت اردو زبان ہی میں لوگ جو ہے وہ تقاریر کر رہے تھے، اور لوگ چونکہ پورے ہندوستان میں اردو کو سمجھا جا رہا تھا تو اردو میں یہ تقریریں ہوتی تھیں جس سے نظریہ پاکستان کو اور پاکستان کے جو اغراض و مقاصد ہوں گے اس کو لوگ سمجھنے کے قابل ہوئے۔ اب کا نہیں یہ صدیوں کا ساتھ ہے، تشکیل ارض پاک میں اردو کا ہاتھ ہے۔ پھر آگے آپ یہ حوالہ بھی لکھ سکتے ہیں، زندہ وطن میں روح ثقافت اسی سے ہے، آزادی وطن کی علامت اسی سے ہے۔ پھر آپ بتائیں گے کہ جو غیر زبان پر انحصار کیا جاتا ہے وہ تباہی کا راستہ ہوتا ہے، اس سے انسان اپنی ثقافت سے دور ہو جاتا ہے، اپنی زبان سے دور ہو جاتا ہے، اور اپنی پھر ایسی زبان جو اردو زبان جو کہ ایسی میٹھی زبان ہو، جیسے شاعر نے کہا چرچا ہر ایک آن ہے اردو زبان کا، گرویدہ ایک جہان ہے اردو زبان کا، موج کوثر کی طرح نرم و رواں ہے اردو، تباہ دشمن پہ مگر پھر بھی گراں ہے اردو۔ یعنی جو دشمن ہیں اردو کے وہ اردو کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اردو زبان میں مسلمانوں کی جو ثقافت ہے اردو زبان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ان کے جو مذہبی مسائل پر لکھی گئی کتب ہیں بر صغیر میں وہ زیادہ تر اردو زبان میں ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اس کی دشمنی میں اس لیے بھی سب سے پیش ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا رسم الخط جو ہے وہ قرآن مجید جیسا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی زبان ہے، تو اس کی اس لیے مخالفت کرتے ہیں۔ اب پاکستان کی قومی زبان اردو، اس کا تعارف ہے کہ یہ اس کی تاریخ آپ یہاں پر لکھیں گے کہ مسلمانوں کی جو ہندوستان آمد ہوئی تھی، اور اگر آپ اس کو محمد بن قاسم کی آمد کے ساتھ جوڑتے ہیں تو یہاں پر مقامی زبان جو تھی وہ برج بھاشا ہے، اور پھر یہاں اس خطے میں فارسی بھی تھی، عربی بھی اور ترکی کے، یہ جتنی زبانیں یہاں پہ آئیں ان سب کے امتزاج سے ایک نئی زبان کی ابتدا ہوئی، اور جو نئی زبان بنی اس کے مختلف ادوار میں مختلف نام رہے، ریختابی، ہندوی، لاہوری، ہندی، اردو معلی، اور آخرکار پھر اس کو اردو کہا جانے لگا۔ اردو زبان کے فروغ میں صوفیہ نے بھی حصہ ڈالا، تو صوفیہ نے اپنے کلام میں اردو زبان میں اپنا کلام جو ہے وہ لکھا اور لوگوں تک اپنا پیغام پہنچایا، اور پھر یہ ہندوستان میں سب سے زیادہ بولی اور سمجھی جانے والی زبان ہے۔ اسی لیے داغ دہلوی نے کہا تھا اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دوم ہماری زبان کی ہے۔ ایسے ہی پھر آزادی کے بعد پاکستان میں جو اردو ہے
اس کے حوالے سے دیکھیں کہ قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ ہمارا یہ جو ملک پاکستان ہے اس کی جو سرکاری زبان ہوگی وہ اردو ہوگی۔ پاکستان کی سرکاری زبان جو ہے وہ اردو ہے۔ شروع ہی سے انگریزی خاں طبقہ حکومت میں اس کا عمل دخل رہا اور اردو کو انہوں نے عملی طور پر نافذ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے دیس نکالا دیے رکھا، کیونکہ وہ انگریزی خاں تھے، انگریزی پڑھنے والے، انگریزی ثقافت کو پسند کرنے والے زیادہ تر لوگ تھے، تو اس لیے انہوں نے انگریزی زبان کو ہی بطور سرکاری اور تعلیمی زبان یہاں پر رائج رکھا، اور قائد اعظم کے اس فرمان کو انہوں نے درخور اعتنا نہ سمجھا۔ اور یہ جو جتنی بھی اردو کی حمایت کی جاتی ہے ایسے طبقے کی طرف سے، وہ محض دکھاوا ہے، جیسے کہ یہ شاعر نے اس کا ایک نقشہ کھینچا ہے۔ اس نے کہا، میرا افسر ہے بہت قومی زبان کا شیفتہ، اور کیا اس شخص کی تعریف میں لب کھولیے، اپنے ماتحتوں کو بھی تلقین کرتا ہے یہی، یعنی انگریزی میں کہتا ہے کہ اردو بولیے، یعنی خود تو وہ اردو نہیں بولتا انگریزی میں، اور وہ حمایت اردو کی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے سرکاری طور پر جو ہے وہ اردو سے بے اعتنائی برتی گئی ہے۔ انگریزی زبان اور انگریزی تہذیب کو جو ہے وہ معیار قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ یہاں پہ اردو جو ہے وہ اتنی پنپ نہ سکی جتنی کہ اسے ایک قومی زبان ہونے کے ناطے، سرکاری زبان ہونے کے ناطے اسے ترقی ہونی چاہیے تھی۔ تو چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک بات پھیلا دی گئی کہ جو شخص انگریزی بولے گا یا انگریزی تہذیب کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارے گا تو وہ ایک اس کی معیاری زندگی ہوتی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے، اپنی تہذیب ہے اور اپنی زبان ہے اردو، اپنے گھر میں مگر افسوس کہاں ہے اردو، یعنی یہ ہم سرکاری زبان تو اس کو کہتے ہیں، لیکن اردو زبان یہاں پہ ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ دفاتر میں، ہمارے جتنے سرکاری کاغذات میں، ہر جگہ پہ اردو کو چھوڑ کر انگریزی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اردو زبان کو پسماندہ رکھنے میں پنہاں سوچ، یہ جو ایک سوچ ہے یہ کیا تھی کہ جو اردو زبان کو اس ایسے پس پشت ڈالا گیا، اس پر آپ بات کریں گے۔ تو اس میں قومی اتحاد کو ذوف، یعنی یہ جو قومی اتحاد ہے ان کا نہ ہو سکے، یہ مختلف زبانوں میں بٹے رہیں، کیونکہ زبان جو ہوتی ہے وہ کسی قوم کو متحد کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ حکمرانی پر مخصوص خاندانوں اور نسلوں کا قبضہ ہے۔ پھر اردو زبان کے حوالے سے میڈیا کا کردار بھی ہے۔ میڈیا کا کردار کیسے کہ وہ اپنی گفتگو کے اندر زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ انگریزی کے الفاظ استعمال کریں، وہ اردو کے الفاظ جو ہے وہ اس میں بھی انگریزی کو مکس کر کے بولتے ہیں۔ انگریزی زبان اور تہذیب کو فروغ دینے میں پیش یعنی میڈیا جو ہے وہ انگریزی زبان کو فروغ دینے میں پیش ہے۔ اردو سے ہو کیوں بیزار، انگلش سے کیوں اتنا پیار، چھوڑو بھی یہ رٹا یار، ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار۔ یہ انور مسعود کا شعر ہے۔ اور اب اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، کون سے اقدامات ہو سکتے ہیں کہ اردو کو بطور قومی زبان نافذ کیا جائے۔ اہل اقتدار کو چاہیے کہ اردو زبان کو بطور قومی زبان نافذ کیا جائے، اور پھر میڈیا کو پابند بنایا جائے کہ وہ اپنی اردو کی ترویج و اشاعت میں اپنا کردار ادا کرے، اور پھر اردو کو فروغ دینے کے لیے اسے ذریعہ تعلیم بنایا جائے۔ ہمارے جو جتنے اہم پیپر ہیں وہ سارے کے سارے پیپرز جو ہیں ہوتے ہیں نوکریوں کے لیے ہوتے ہیں یا بڑی پوسٹوں کے لیے ہوتے ہیں، ان میں زیادہ تر جو امتحانات ہوتے ہیں وہ انگریزی میں ہوتے ہیں، تو ان کو بھی اردو میں کیا جائے تاکہ اپنی زبان جو ہے وہ فروغ پائے۔ یہاں پہ اس سلائیڈ میں جو آپ کے سامنے ہے، یہاں سے پہ کچھ حروف جو ہیں آدھے وہ کچھ کٹے ہوئے ہیں، بہرحال میں نے وہ بول دیے ہیں، ان کو دیکھ کر آپ اس کو صحیح کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے 2 شعر لکھ دیے اردو کے حوالے سے اور بھی، کہ لب سے پھول کھلے بات سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ لب سے پھول کھلے بات سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ اور پھر شاعر کہتا، اردو جسے کہتے ہیں تہذیب کا چشمہ ہے، وہ شخص مہذب ہے جسے اردو زبان آئی۔ اب اردو زبان کی آپ خصوصیات کے حوالے سے آپ بات کرتے ہوئے اب یہ آپ لکھ سکتے ہیں اردو کے حوالے سے۔ تو اس طرح سے یہ اردو زبان کی اہمیت اور ضرورت کے حوالے سے یہ مضمون آپ مکمل کر سکتے ہیں۔